بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں کچھ اصیل اونٹنیوں کو جن کے کان کاٹ دیے جاتے تھے، ایسا کرنے سے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اونٹنی کے کان تھوڑے سے کاٹ دیے جائیں تو وہ زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ سکتی۔ اس قسم کی گوشت بریدہ یعنی کان کٹی ہوئی اونٹنی کو عربی زبان میں قصبہ کہتے ہیں، اور چونکہ جس اونٹنی پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی ایک قصبہ تھی۔ لیکن بعد میں یہ نام اسلامی تاریخ میں اس میں خاص ویکتیواچک سنگیا کے روپ میں استعمال ہونے لگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے اس کا نام ہی قصبہ پڑ گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ کو بطور نذرانہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں، تو انہوں نے 400 درہم کے عوض وہ اونٹنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فروخت کر دی، اور یہ وہی اونٹنی ہے جس کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ اور وہ مسلمان جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ سے واقف ہیں، یہ ضرور جانتے ہیں کہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس کا نام قصبہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تاریخ اسلام کا انتہائی اہم واقعہ ہے، کیونکہ اس ہجرت کے بعد اسلامی معاشرہ صحیح معنوں میں ایک امت میں بدلا۔ رنگ و نسل، اعلیٰ و ادنیٰ، امیر و غریب کے طبقاتی فاصلے مٹ گئے، خاص طور پر اشرفیہ طبقے کی فوقیت اور قبائلی بالادستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سارے مسلمان سماجی طور پر ایک دوسرے کے برابر قرار دے دیے گئے۔ ہجرت پرانی دنیا اور نئے ماحول کے درمیان حد فاصل بن گئی، جس نے جاہلیت کے دور کو اسلامی دور سے الگ کر دیا اور خاندانی برتری کا پاسا الٹ دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو مکہ کے سرداروں میں اول مقام رکھتا تھا اور جن کی قامت 2 میٹر کے برابر تھی اور جن کی آواز آسمانی بجلی کی کڑک کی طرح فضا میں گونجتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ ابلیس بھی ان سے ڈرتا ہے، تو ایسا شخص اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا رہا تھا اور مٹی ڈھو رہا تھا تاکہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی سے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے گارا بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام لانے سے پہلے اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب جزیرے کی ساری دولت پیش کر دی جاتی تو وہ ایک پتھر تو کیا، ایک مٹھی بھر مٹی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے پر راضی نہ ہوتے، کیونکہ مکہ میں ہر قسم کا کام نوکروں اور غلاموں کی ذمہ داری ہوتا تھا، اور اشرفیہ طبقہ اپنے آپ کو برتر مخلوق سمجھتا تھا۔